بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی معلومات ویڈیو نمبر 1۔ سوال: حدیث پاک میں کس عبادت کو افضل ترین عبادت قرار دیا گیا ہے؟ جواب: حدیث پاک میں تلاوت قرآن کو افضل ترین عبادت قرار دیا گیا ہے۔ سوال: سورہ حجر کا نام حجر کیوں ہے؟ جواب: حجر مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ اس صورت میں اس وادی میں آباد ایک قوم سمود کا ذکر کیا گیا ہے، اسی نسبت سے اس کا نام سورہ حجر رکھا گیا۔ سوال: قوم سمود کا ذکر سورۃ الحجر کی کن آیات میں ہے؟ جواب: سورۃ الحجر کی 80 تا 84 نمبر آیات میں قوم سمود کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال: قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے کن چیزوں کو کریم قرار دیا ہے؟ جواب: قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے خود 7 چیزوں کو کریم قرار دیا ہے: اپنی ذات کریم کو، قرآن حکیم کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، نیک اعمال کے ثواب کو، عرش کو، حضرت جبریل علیہ السلام کو، اور اس خط کو جو حضرت سلیمان نے حضرت بلقیس کو تحریر کیا تھا۔ سوال: سورہ یونس کے مرکزی مضامین کون کون سے ہیں؟ جواب: سورہ یونس کے مرکزی مضامین یہ ہیں: اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، مرنے کے بعد زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا پر مختلف دلائل دیے گئے ہیں، اور قرآن کریم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ سوال: سورۃ الکہف کی کن آیات میں سیدنا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر موجود ہے؟ جواب: سورۃ الکہف کی آیت نمبر 83 سے 99 نمبر آیت میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر موجود ہے۔ سوال: سورہ کہف کی جن آیات میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، ان میں کن لوگوں کے لیے سبق ہے؟ سورۃ الکہف کی جن آیات میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر ہے، ان آیات میں بادشاہوں اور حکمرانوں کے لیے عبرت اور نصیحت موجود ہے۔ سوال: حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالی نے کن سورہ مبارکہ کے ساتھ کلام فرمایا؟ جواب: حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کے ساتھ اللہ تعالی نے کلام فرمایا۔ سوال: سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کے ساتھ اللہ تعالی نے حضرت آدم کی پیدائش سے کتنے برس پہلے کلام فرمایا؟ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کے ساتھ اللہ تعالی نے حضرت آدم کی پیدائش سے 1000 برس قبل کلام فرمایا۔ سوال: جب حضرت آدم کی پیدائش سے 1000 سال قبل اللہ تعالی نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کے ساتھ کلام فرمایا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ حضرت آدم کی پیدائش سے قبل سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کے ساتھ جب اللہ تعالی نے کلام فرمایا تو فرشتوں نے کہا: اس امت کو مبارک ہو جس پر یہ کلام نازل ہوگا، ان سینوں کو مبارک ہو جن میں یہ کلام محفوظ ہوگا، اور ان زبانوں کو مبارک ہو جو اس کلام کی تلاوت کریں گی۔ سوال: صحابہ کرام کے دور میں قرآن کریم کی تفسیر کے مشہور 3 مدارس کون کون سے تھے؟ جواب: صحابہ کرام کے دور میں قرآن کریم کی تفسیر کے مشہور 3 مدارس یہ تھے: مدرسۃ التفسیر فی مکہ المکرمہ،
مدرسۃ التفسیر فی مدینۃ المنورہ، مدرسۃ التفسیر فی العراق۔ صحابہ کرام کے دور میں قرآن حکیم کی تفسیر کے 3 مشہور مدارس کے معلمین کے نام کیا ہیں؟ صحابہ کرام کے دور میں قرآن کریم کی تفسیر کے مشہور 3 مدارس کے معلمین یہ تھے: مدرسۃ التفسیر فی مکہ المکرمہ کے معلم حضرت عبداللہ بن عباس تھے، مدرسۃ التفسیر فی مدینۃ المنورہ کے معلم حضرت ابی بن کعب تھے، مدرسۃ التفسیر فی العراق کے معلم حضرت عبداللہ بن مسعود تھے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے کون سی سورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک بستر پر نیند نہیں فرمایا کرتے تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الزمر کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ سوال: قرآن پاک کو عزیز کیوں کہتے ہیں؟ جواب: عزیز کے معنی ہے غالب اور بے مثل، کیونکہ قرآن حکیم غالب اور بے مثل ہے اس لیے اسے عزیز کہا جاتا ہے۔ سوال: سورہ یاسین پڑھنے والے کو کتنی بار قرآن حکیم پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے؟ جواب: جو سورہ یاسین کی 1 مرتبہ تلاوت کرتا ہے اللہ پاک اس کو 10 مرتبہ قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن سورتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا؟ جواب: نمبر 1 سورہ ہود، نمبر 2 سورۃ الواقعہ، نمبر 3 سورۃ المرسلات، نمبر 4 سورۃ النبا، نمبر 5 سورۃ التکویر۔ ان کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ان سورتوں میں قیامت کا اور مرنے کے بعد کے معاملات کا تذکرہ ہے۔ سوال: رات کے وقت سورۃ الدخان کی تلاوت کرنے سے کیا برکت حاصل ہوتی ہے؟ جواب: روایت ہے کہ سورۃ الدخان کی رات کو تلاوت کرنے والا صبح اس حال میں کرتا ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔